نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 21 سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام تھا سورۃ الاحزاب۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب رکھا گیا۔ احزاب حزب ان کی جمع ہے، حزب لشکر کو کہتے ہیں۔ سن 5 ہجری میں مختلف لشکر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوئے، مدینہ طیبہ کا گھیراؤ کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی۔ 3.5 میل لمبائی میں مدینہ طیبہ کے ارد گرد خندق کھود دی گئی تاکہ دشمن مدینہ طیبہ میں داخل نہ ہو سکے۔ غزوہ احزاب کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ مکہ مکرمہ کے مشرکین مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کے ساتھ 2 بڑی جنگیں پہلے لڑ چکے تھے۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ اب وہ بھی پلاننگ میں تھے کہ ہم کس طریقے سے ان کے ساتھ حساب و کتاب کریں۔ چنانچہ اس سے پہلے یہ بات ذہن کے اندر رکھنا ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں پر یہودیوں کے بڑے بڑے قبائل آباد تھے۔ ایک قبیلے کا نام تھا بنو قینقاع، ایک قبیلے کا نام تھا بنو نذیر، ایک قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ۔ آپ نے ان سب کے ساتھ معاہدہ کر لیا بھائی چارے کا کہ آپس میں ہم اکٹھے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، صلح کا معاہدہ ہوگا ہمارا۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ جنگ کرے گا ہم آپ کی ساتھ دیں گے، ہمارے ساتھ کوئی جنگ کرے گا آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اکٹھے مل کر ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے اور آپس میں لڑائی نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کے طے ہو جانے کے بعد غزوہ بدر میں بنو قینقاع نے خلاف ورزی کر دی۔ ان کو یہاں سے نکال دیا گیا۔ یہ یہاں سے جا کر خیبر میں آباد ہو گئے۔ خیبر مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر تھا، وہاں پر یہ یہودی جا کر آباد ہو گئے۔ وہاں پر انہوں نے اپنے قلعے، باغات اور سب کچھ سیٹ نظام کر لیا۔ وہاں پہ پیچھے 2 قبیلے رہ گئے بڑے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ سن 4 ہجری میں بنو نذیر کے لوگوں نے سازشیں شروع کر دیں اور سن 5 ہجری میں یہ بنو نذیر کے لوگ سازشیں کرتے ہوئے مشرکین مکہ کے پاس پہنچے اور ان کو جا کر کہنے لگے کہ جناب
ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بھی ان کے ساتھ پہلے کئی جنگیں کر چکے ہیں، لہذا وقت آ پہنچا ہے کہ ہم متحد ہو کر، اکٹھے مل کر ان کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ نے یہ بات طے کی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس بات کو مناسب سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر دشمن کا، مسلمانوں کا مقابلہ کریں، تو پہلے ہمارے ایک سوال کا جواب دو کہ ہم صحیح ہیں یا مسلمان صحیح ہیں، ہم سچے مذہب پر ہیں یا مسلمان سچے مذہب پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سچے مذہب پر ہیں، حالانکہ یہ بالکل سراسر جھوٹ تھا، تورات کے خلاف تھا، لیکن اپنی دنیا داری کی انا کی خاطر، ضد بازی کی خاطر جھوٹ بول دیا۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایسے کرو کہ اپنے وفد کے 20 آدمی باہر نکالو، اور قریش مکہ کے 50 آدمی نکلتے ہیں، اور یہ 70 بندے بیت اللہ میں داخل ہو کر معاہدہ کرتے ہیں، اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ مر تو جائیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑتے رہیں۔ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر معاہدہ ہو رہا ہے، اور اللہ کا صبر دیکھیے کہ ان کو وہیں پھر پکڑا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاہدہ بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر کرنے، معاہدہ، عہد و وعدہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ چنانچہ ان کا آپس میں معاہدہ ہو گیا کہ ہم بہت جلد اکٹھے ہو کر لڑائی کریں گے۔ اب بنو نذیر کے لوگ مکے کے قریشیوں کو تیار کرنے کے بعد، قریب میں ایک قبیلہ آباد تھا، عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، غطفان، غین طا فا الف نون، غطفان، بڑا جنگجو تھا، بڑی لڑائیاں کرنے والا، بڑا بدماش قبیلہ۔ ان کے پاس آ گئے کہ دیکھیے جناب، مکہ مکرمہ کے قریشی سارے اکٹھے ہو چکے ہیں، اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، ہم نے بیت اللہ میں داخل ہو کر معاہدہ کر لیا ہے، لہذا آپ ہمارا ساتھ دیں، اور ہم مل کر مدینہ طیبہ کے اوپر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ انہوں نے اب لالچ دیا کہ دیکھو، اگر آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو خیبر کے مقام پر جتنے بھی باغات ہیں ہمارے، اس میں جتنی کھجور ایک سال میں پیدا ہوگی، اس کا نصف قبیلہ غطفان کو دیا جائے گا ہمارے ساتھ ملنے کی وجہ سے۔ بتاؤ۔ انہوں نے منظور کر لیا، کہا ٹھیک ہے۔ اب قبیلہ غطفان جو بہت بڑا جنگجو، یہ بھی ساتھ شامل ہو گیا، اوروں کو بھی ساتھ شامل کر لیا۔ اب یہ سب لوگ تیاری کر رہے ہیں۔ قریش مکہ نے ایک لشکر جرار تیار کر لیا جس کی تعداد تھی 4000۔ ان کے پاس 300 گھوڑے، 1000 اونٹ۔ یہ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ مکرمہ سے نکلا۔ دوسری طرف قبیلہ اسلم، قبیلہ اشجع، قبیلہ بنو مرہ، قبیلہ بنو کنانہ، قبیلہ فزارہ، قبیلہ غطفان، سب قبائل یہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ ان سب کے تعداد جو جنگجو لوگ تھے 10 سے 12,000، 15,000 تک بتائی جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد، میدان بدر کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو مسلمان 313 تھے اور دشمن کافر 1000 تھا۔ اور اگر غزوہ احد کو دیکھتے ہیں، مسلمان 1000 تھے اور جو کافر تھے مقابلے میں وہ 3000 تھے۔
اب مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3000 کے لگ بھگ ہے اور کفار کی تعداد 12 سے 15,000 تک پہنچ چکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کافر سب اکٹھے ہو کر مدینہ طیبہ کا گھیراؤ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا جنگی تدابیر کیا کرنا چاہیے، کیا مدینہ کے اندر رہ کر یا مدینہ کے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا کہ حضور، ملک فارس جو ان کا آبائی علاقہ تھا اسی وجہ سے ان کو سلمان فارسی کہتے ہیں، وہاں پر ایسے موقع میں خندق کھودی جاتی ہے۔ خندق کا مطلب ہے گہرائی کے اندر گڑھا بنا دینا جس سے دشمن عبور کر کے شہر میں داخل نہ ہو سکے، ہم خندق کھودتے ہیں۔ ان کے مشورے کو فائنل کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگا دیا۔ مدینہ طیبہ کے 3 طرف سے یوں سمجھیں کہ پہاڑ تھا، اس کا دفاعی پاور تھی، اور ایک طرف سے خطرہ تھا دشمن کے داخل ہونے کا۔ وہاں پر خندق کھود دی گئی 3.5 میل لمبی، تقریباً 5 گز گہری، 15 فٹ کے قریب، اور 10 آدمیوں کی جماعت بنا دی گئی۔ ان کو تقسیم کر کے 40 گز روزانہ کی ایک باؤنڈری دی گئی۔ اس طریقے سے 6 دن کے اندر 3.5 میل لمبی خندق مکمل کر لی گئی۔ اور اس دوران ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جو مقام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہاں پر خندق کھود رہے تھے، وہاں پر ایک پتھر آ گیا، درمیان میں چٹان آ گئی جو کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ اوزار ٹوٹ گئے لیکن وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر آپ نے کدال پکڑی اور آپ نے اس پر ایک ضرب لگائی اور زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، تمت کلمت ربک صدقا۔ اس میں سے آگ کی چنگاری نکلی اور ایک تیسرے حصے تک وہ چٹان ٹوٹ گئی۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی اور زبان پر کلمات جاری ہوئے، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا۔ چٹان آدھے سے زیادہ کٹ گئی اور اس میں سے پھر آگ ظاہر ہوئی، روشنی نکلی۔ پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی اور یہ آیت مکمل کر دی، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ۔ اب پھر روشنی ظاہر ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آ گئے، حضور یہ میں نے دیکھا ہے 3 مرتبہ روشنی نکلی، کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے دیکھ لیا روشنی کو؟ جی میں نے دیکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ روشنی نکلی تو اللہ تعالیٰ نے یمن اور کسرا کے شہروں کے محلات مجھے دکھائے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام فوراً آ گئے اور مجھے آ کر بتلایا اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو فاتح بنائیں گے اور یہ سارے شہر آپ کی امت فتح کر لے گی اور اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر جب دوسری ضرب لگائی تو مجھے رومیوں کے سرخ محلات دکھائی دیے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے آ کر خوشخبری سنائی کہ یہ سب مسلمانوں کی فتوحات میں آ جائیں گے۔ یہ وہ موقع تھا جب بھوک کی شدت اور پیاس کی تڑپ، اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب صحابہ وہاں پر میدان کے اندر ڈیوٹی میں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے دنوں سے بھوک ہے اور کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا۔ گھر آئے، اہلیہ محترمہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس 3.5 کلو کے قریب جو ہیں، ان کا آٹا بنا لیتی ہوں، اور ایک ہمارے پاس بکری کا بچہ ہے اس عمر میں کہ اس کو ذبح کر کے گوشت بنایا جا سکتا ہے، آپ اس کو ذبح کر کے گوشت بنا دیں، ہم کھانا تیار کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دعوت دے دیں، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینی اور باقیوں کو نہیں بتانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام سے جا کر کان میں بتایا، حضور کچھ کھانا تھوڑا سا تیار کیا ہے، آپ تشریف لے آئیں اور کھانا کھا لیں۔ ذہن میں یہ تھا کہ آپ خود تشریف لے آئیں گے، 2 4 5 صحابہ کی جماعت آ جائے گی اور کھانا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، میرے صحابہ سنو، تم سب کی جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ تو پریشان ہو گئے، لے بھی یہ کیا بن گیا؟ اب بھاگے گھر آئے، اہلیہ محترمہ کو بتایا، انہوں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے بتا دیا۔ پھر آپ نے خود ہی اعلان فرمایا؟ انہوں نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے اور ان کا کام جانے، ہم نے اطلاع دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کہ سالن بنا کر اس کے اوپر ڈھکن دے کر میرے ساتھ پاس لے آؤ، اور آٹے کی ابھی روٹیاں نہیں بنانی، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ آپ نے اپنا دست مبارک رکھ دیا اور پھر فرمایا کہ کپڑا اوپر رکھ دو اور روٹیاں بنانی شروع کرو، اور سالن سے ڈھکن پورا نہیں کھولنا، سالن ڈالنا شروع کرو۔ روٹیاں پکتی جا رہی ہیں، سالن ڈلتا جا رہا ہے۔ 1400 کے قریب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت پیٹ بھر کر سب نے کھانا کھا لیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہ بقیہ جو کھانا ہے وہ دیکھا تو اسی طرح سے بچا ہوا، محلے کے اندر ارد گرد ہمسایوں میں بھی تقسیم کر دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اب اس موقع پر 6 دن گزرے، جب خندق مکمل ہو گئی، ادھر سے وہ لشکر آ پہنچا۔ اب بنو قریظہ یہ مدینہ طیبہ کے اندر رہنے والے تھے، بنو نذیر تو پہلے مخالف ہو چکے تھے۔ بنو نذیر کا سردار بنو قریظہ کے سردار کے پاس آتا ہے اس کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، جیسے یہ پیچھے قبیلہ غطفان کو لالچ دے کر آیا تھا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے، ایسے ہی اب یہ یہاں پر آ گیا۔ تو بنو قریظہ کا جو سردار تھا اس کا نام تھا کعب بن اسد، اس نے ملنے سے انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں ملتا، ہمارا تو صلح کا معاہدہ ہے، ہم نہیں خراب کرنا چاہتے اپنے تعلقات۔ بنو نذیر کے تعلقات پہلے خراب ہو چکے تھے اور ان کو سن 4 ہجری میں یہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ کچھ خیبر چلے گئے تھے اور کچھ جا کر شام میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ اپنی اس ضد کی وجہ سے اور اپنی دشمنی اور آگ اور حسد کو اندر سے جو بھڑکا ہوا تھا اس کی نکالنا چاہتے تھے، اس دشمن کا مسلمانوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ آخر اس کو بھی لالچ دیا گیا اور کعب بن اسد بنو قریظہ کا سردار یہ بھی دشمن کے ساتھ مل گیا۔ اب آپ تصور کریں کہ چاروں طرف سے مدینہ طیبہ کے ارد گرد کافروں نے گھیراؤ کر لیا، اب رہ گیا مدینے کا اندر، مدینے کے اندر بیٹھا ہوا بنو قریظہ وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا۔ اس حالت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا بنی اور ان کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے، یہ وہ ہیں جو قرآن پاک نے الفاظ نقل کر کے بتائے کہ بڑا سخت امتحان تھا مسلمانوں کے، ایسا سخت امتحان کہ ان کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے، ایسا سخت امتحان کہ جس طرح زلزلہ آتا ہے اور زمین ہل جاتی ہے، اس طرح زلزلے کی طرح مسلمانوں کو ہلایا گیا اور چیک کیا گیا کچے ہیں یہ پکے ہیں، کیونکہ منافق بہت گھسے ہوئے تھے۔ اللہ نے چھانٹی کر دی، کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دیا۔ یہی وہ موقع تھا
جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہو گئیں اور آپ نے عشاء کے وقت میں چاروں نمازوں کی قضا مکمل کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، دشمن کا گھیراؤ پورے مدینے کے گرد، اور اندر سے بنو قریظہ کا خطرہ کہ سارے صحابہ کرام مرد حضرات تو سارے مدینے کے باؤنڈری پر تھے، اور اندر کون؟ عورتیں اور بچے، اور خطرہ بڑھ گیا بنو قریظہ کا کہ یہ یہودی بدماش ہیں، یہ کسی وقت بھی حملہ کر کے اندر سے بچوں کو اور عورتوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اتنا کٹن مرحلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرما لیا، اور دشمن کو شکست دینے کا خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی گئی۔ آگے کیا بات ہوئی اور فتح کا آغاز کیسے ہوا، یہ انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں آئے گا۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو، اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کے احسان کو، علیکم اپنے اوپر، جو تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہوا اس کو یاد کرو۔ کب؟ اذ جاءتکم، جب چڑھ آئی تھی تمہارے اوپر، جنود فوجیں، کتنے لشکر نام پیچھے گزرے، کتنے لشکر آ گئے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح کیسے عطا فرمائی؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، ہم نے بھیجا ان پر ہوا کو، بہت سخت سردی تھی اور ٹھنڈی تیز ہوائیں چلیں، اس سے ان کے خیمے اڑ گئے، جو ہنڈیاں چولہے پر پڑی تھی وہ الٹ گئیں، اور یہاں تک کہ جانوروں کی رسیاں ٹوٹ گئیں اور وہ بھاگنے لگے۔ نمبر 2، وَجُنُودًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا لشکر، فوج، لم تروہا، جن کو تم نے نہیں دیکھا، یعنی سب صحابہ اکرام میں اکثر نے اس کو نہیں دیکھا، مراد اس سے فرشتوں کی فوج تھی، فرشتوں کی فوج کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، ہے اللہ تعالیٰ جو بھی تم کام کرتے ہو اس کو دیکھنے والے۔ اِذْ جَاءُوكُمْ، جب وہ چڑھ آئے تم پر، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، اب اتنے قبیلے تھے، کوئی اوپر سے آ گیا، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے سے، اور اوپر سے باقی سارے باہر کے قبیلے آ گئے، اور نیچے سے بنو قریظہ کا خطرہ پڑ گیا۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب پھر گئی آنکھیں، زاغت الابصار، پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، بدلنے لگیں، پھر گئی آنکھیں۔ وبلغت القلوب، اور پہنچ گیا دل، الحناجر، حلق تک، گلے تک، دل گلے تک آنے لگے، سانس رکنے لگا۔ وتظنون باللہ الظنونا، اور تم گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنا کہ یہ کیا بن رہا ہے، ہم تو سچے لوگ ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں۔ شیطان طرح طرح کے وسوسے دماغ میں ڈالنے لگا، لیکن چونکہ یہ وسوسے غیر اختیاری تھے اس لیے ان پر کوئی پکڑ نہیں۔ ہنالک، وہاں پر، ابتلیٰ، آزمائے گئے، جانچے گئے، المؤمنون، ایمان والے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور جھٹکے دیے گئے، سخت جھٹکے، جس طرح زلزلے کے جھٹکے ہوتے ہیں اس طرح ایمان والوں کو جھٹکا دے کر ان کو آزمایا گیا، چیک کیا گیا، کھرے کھوٹے کو الگ کر دیا گیا۔ اب چھانٹ کیسے ہوئی کہ ایمان والے تو ڈٹے رہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہنے لگے منافق لوگ، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض، بیماری تھی، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، نہیں ہم سے وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے، إِلَّا غُرُورًا، مگر دھوکے، کہ یہ جو وعدہ ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، کوئی نہیں آ رہی۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب چٹان سے 3 مرتبہ روشنی نکلی اور آپ نے فرمایا یمن کے محلات نظر آئے، کیسر و کسرا کے محلات نظر آئے، خوشخبریاں سنائی، انہوں نے کہا سب دھوکہ ہے،
कुछ भी नहीं है। वइज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम, और जब कहने लगी एक जमात, मिनहुम इनकी, मुनाफिकीन की एक जमात, या अहल यस्रिबा, यस्रब मदीना तैयबा का पुराना नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इसको यस्रब कहते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए फिर यह मदीना तैयबा बन गया, मदीना मुनव्वरा बन गया। या अहल यस्रिबा, ए यस्रब वालो, ला मुकाम लकुम, नहीं है तुम्हारे ठहरने की जगह। यहाँ क्यों ठहरे हुए, मरना है यहाँ पे। कितनी बड़ी बड़ी फौजें आ गई और कितना असला लेकर आ गए, और यहाँ तो अंदर कुछ भी नहीं है। फर्जिओ, लौट जाओ वापस अपने घरों में। अब प्लानिंग करके क्या करने लगे, वह यस्तअज़िनु फ़रीक़ुम मिनहुम, और इजाज़त तलब करने लगे फ़रीक़ुम मिनहुम, एक जमात इनमें से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यक़ूलून, कहने लगे, इन्न बुयूतना औरा, बेशक हमारे घर खाली पड़े हैं। हुजूर घर खाली हैं, घर में सिर्फ औरतें हैं, दुश्मन का ख़तरा है, मैदान जंग है, कहीं औरतों को नुकसान ना हो जाए, घर में बच्चा बीमार है, घर की दीवार गिरने वाली, चोरी और डाके का खतरा, तरह तरह के बहाने। वमा ही अभी औरा, हालांकि उनके घर खाली नहीं थे, झूठ बोल रहे थे। इन युरीदून इल्ला फिरारा, नहीं वो चाहते थे मगर भागना, वो तो वहां से भागना, फरार होना चाहते थे, बस इसलिए बहाने बना रहे थे। वलौ दुखिलत अलैहिम, और अगर दाखिल हो जाता उन पर, मिन अक्तारिहा, मदीना के इर्द गिर्द से, मदीने के किनारों से, अक्तार कहते हैं किनारे को, मदीने के किनारे से कोई दुश्मन का लश्कर आता, सुम्मा फिर, सुइलुल फितना था, कहा जाता है इनको फितने का, आजमाइश का, यानी इनको साथ मिलाकर मुसलमानों के ऊपर हमले का कहा जाता, तो लआतौहा, फौरन मान जाते, वमा तलब्बसू बिहा इल्ला यसीरा, और नहीं वो ठहरते मगर थोड़ी देर, अपने घरों में जल्दी जल्दी तैयारी करके आ जाते मुसलमान का मुकाबला करने के लिए। अब घर खाली किधर हैं, अब बीमार औरतें किधर हैं, अब घरों के अंदर डाकू और चोर का खतरा किधर है। सब बकवास था और झूठ और तूफान था, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैदान जंग से भागना और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वलक़द कानू आहदुल्लाह, अलबत्ता ताकीक थे वो अल्लाह से वादा कर चुके, मिन क़ब्ल, पहले। क्या वादा था, ला युवल्लून अल अदबार, को पीठ नहीं फेरेंगे। वकान आहदुल्लाह मसऊला, और है अल्लाह के वादे के बारे में पूछ गुछ होगी, अल्लाह के वादे के बारे में पूछा जाएगा। ये वादा उन्होंने कब किया था, जब मैदान बदर हुआ, ग़ज़वा ओहद हुआ, उस वक़्त मुनाफिकीन आए और आकर जनाब झूठी सच्ची बहाने बनाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे कि जनाब हम तो वहाँ मौजूद नहीं थे, अगर हम होते हम इनके परखचे उड़ा के रख देते, हम तो बड़े माहिर तरीन जंगजू हैं, हम इधर से यूँ मुकाबला करते, इतनों को इधर गिरा देते, इतनों को इधर गिरा देते। अब अगर कोई दोबारा मौका आया, हम अल्लाह से वादा करते हैं हम डट कर मुकाबला करेंगे और मक्के के कुरैशियों को हिस्सों नाबूद करके रख देंगे। ये वो वादा था जिसका अल्लाह ने याद कराया कि इन्होंने तो अल्लाह से वादा किया था, पीठ फेर के नहीं भागेंगे, लड़ेंगे, जान दे देंगे, लेकिन फिर ये डटे हुए हैं और दुश्मन का साथ दे रहे हैं। बाकी इसके बाद मामलात क्या हुए ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल के सबक में आएगा। अल्लाह ताला हमें सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।